اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے اور آپ کے لیے جو دستور اور قانون زندگی گزارنے کا پسند فرمایا وہ قرآن مجید ہے، اور جو سیرت اور عمل اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمائی وہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت کو زندگی کے کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو زندگی گزارنے کا ہر حکم اور اسلوب اور طریقہ جو ہے وہ قرآن مجید سے رہنمائی لے کر نکلے۔ قرآن مجید کے علم کو اور عمل کو، واقعات کو اپنے لیے دنیا کے رستے کو سیدھا کرنے کے لیے لازم پڑھے اور لازم مطالعہ کرے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ جس طرح میرا اور آپ کا تعلق قرآن سے بڑھتا جائے گا، ہماری زندگی کے اندر وہ عقیدہ بن جائے گا جو عقیدہ ہمیں قرآن مجید نے عطا کیا ہے، وہ علم آ جائے گا جس علم کو اللہ نے ہمارے لیے قرآن مجید کے اندر نازل فرمایا، وہ عمل نصیب ہو جائے گا جس عمل کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بندے سے طلب کیا ہے۔ اور انسان کو خدا چاہی زندگی مل جائے گی اور من چاہی زندگی سے جان چھوٹ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ جس کتاب کو پیش فرمایا، احکامات کے اعتبار سے، تعلیمات کے اعتبار سے، علم اور عمل کے اعتبار سے، پڑھنے اور پڑھانے کے اعتبار سے، سیکھنے اور سکھانے کے اعتبار سے، تو آپ کو یاد پڑتا ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ میرے خیال کچھ دوستوں نو گل دی سمجھ آئی ہے، کوئی نو سمجھ ہی کوئی۔ وہ کون سی کتاب ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر پیش کیا ہے؟ قرآن پاک۔ تو کم از کم کوئی اور پڑھے نہ پڑھے، سمجھے نہ سمجھے، خطبہ جمعہ میں پیش ہونے والے آنے والے دوست، نوجوان، بزرگ، کوئی اس چیز کا لازم خیال رکھیں کہ مجھے اب زندگی کے اندر ایمان، اور ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو بھی غذا ملے، تو اس کی غذا اللہ نے کہاں رکھی ہے؟ قرآن مجید میں، اپنی وحی میں۔ تو محترمین بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہفت کے اعتبار سے، دن کے اعتبار سے، مہینے اور سال کے اعتبار سے جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہر لحظہ، ہر گھڑی کے اعتبار سے قرآن ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ ایک ایک لمحہ تم نے کیسے گزارنا ہے، اس گزرنے والے لمحے میں اللہ کی رضا کہاں ہے اور اللہ کی ناراضگی کہاں ہے، تم نے اپنی خواہشات کو کس کے لیے قربان کرنا ہے،
اور کس کی طلب اور تڑپ کے لیے تم نے احکامات پر عمل کرنے ہیں، یہ ساری باتوں کی رہنمائی ہمیں قرآن مجید کرتا ہے۔ کمی اس بات کی ہے کہ ہماری زندگیوں سے مطالعہ کے اعتبار سے قرآن نکل گیا، خیر و برکت کے اعتبار سے کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں، حفظ کے اعتبار سے کچھ لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن اصل غرض اور مقصد یہ ہے کہ کتاب قرآن پر ایمان رکھنے والا بندہ زندگی کا ہر پہلو اور شعبہ، ہر علم اور عمل، ہر طریقہ اور منہج، ہر سیرت اور کردار وہ اپنا اس قرآن پر پیش کرے۔ اگر قرآن کے موافق ہے تو الحمدللہ فبہا، اگر قرآن کے مخالف جا رہا ہے تو پھر قرآن اس سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ بھول نہیں، غفلت نہ کر، اپنے آپ کے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے، اس ظلم سے بچنے کا صرف ایک ہی وقت ہے اور وہ دنیا کی زندگانی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، انہی واقعات کے پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے اسلام کے اندر ایک عمل جو ہے وہ فرض کیا ہے ایسے لوگوں پر جن کو مال دیا ہے، صحت دی ہے، ان پر خوف کوئی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو ایک رکن اور ایک ایسا علم اور عمل عطا کیا ہے جس کے کرنے پر انسان کے سابقہ زندگی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور وہ عمل ہمیں ان مہینوں میں میسر ہے جس کی ابتدا اور سفر اور تیاری ذی القعدہ میں شروع ہو جاتی ہے، اور ذی الحج کے اندر وہ عمل ہمیں نصیب ہو جاتا ہے، اور محرم میں ہم واپسی اور حج میں ذی الحج میں واپسی کر لیتے ہیں۔ جانے کے اعتبار سے ایک مہینہ، واپسی کے اعتبار سے ایک مہینہ، اور ٹھہرنے کے اعتبار سے ایک مہینہ، چونکہ اس وقت سفر پیدل سفر ہوتے تھے، مہینوں اس کے اوپر ٹائم لگتے تھے، جس کی وجہ سے حج کے اوپر اور نیچے دونوں مہینوں کو محفوظ کیا تاکہ حاجی کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے، حاجی کے عمل کے اندر کسی کمی اور زیادتی کو نہ رکھا جائے۔ اللہ اکبر، جس کو یہ حج کا عمل نصیب ہو گیا، فرمایا اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جن ایام میں اور جن اوقات کار میں اور جن دنوں میں یہ عمل اور جس علاقہ اور مقامات میں یہ عمل دہرایا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس علاقے کی بھی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کی فضیلت میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ یاد کرتے جائیں خطبہ جمعہ، وَمَن دَخَلَهُ متوجہ میری طرف، جو کوئی بھی ایمان والا بندہ غیر ایمان بندے کو وہاں داخل ہی نہیں ہونے دیا جاتا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کی بھی وضاحت فرما دی ہے، انما المشرکون نجس، مشرک ہو یا کافر ہو یہ دونوں پلید ہوتے ہیں، اور وہ علاقہ پاک علاقہ ہے، مقام کے اعتبار سے بھی پاک علاقہ ہے، سرز و زمین کے اعتبار سے بھی پاک علاقہ ہے، اور حالات اور ماحول کے اعتبار سے بھی امن والا علاقہ ہے۔ آپ ذرا بات سنیے گا، ایمان والا بندہ
وہ شر اور فتنہ اور فساد نہیں پھیلاتا، اور بے ایمان آدمی، مشرک آدمی اس کے عقیدے کے اندر شرک کی آمیزش کی وجہ سے وہ بد امنی پھیلاتا ہے، ظلم کا ارتکاب کرتا ہے اور نفس کے اعتبار سے پلید آدمی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مشرک وہاں جا نہیں سکتا، مومن کے لیے وہاں خوف و خطرہ نہیں ہے، مومن کے لیے امن کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تب کا یہ نہیں امن والا علاقہ ہے جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس علاقہ کے امن کی دعا مانگی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تب دعا مانگی تھی جب ابھی کوئی اس کے اندر قبیلہ آباد نہیں تھا، دو شخص یہاں پہ بٹھائے، ایک بچہ اور ایک عورت ہے، اور جناب ان کو بٹھانے کے بعد دعا مانگی، اللہ پاک نے وہ دعا ایسی قبول فرمائی، اور اس علاقہ کو امن والا رکھنے کے لیے اور بھی دعائیں مانگی۔ اس میں اور دعائیں کیا مانگی؟ جس سے بد امنی پیدا نہ ہو اور امن ہی امن قائم رہے، اور کیا فرمایا؟ واجنبنی وبنیا، واجنبنی، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور میں تو اسے نجات مانگتا ہوں، اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی۔ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہو ابراہیم علیہ السلام؟ آپ نے فرمایا ان نعبد الاصنام، یہ کہ میں یا میری اولاد بتوں کی عبادت نہ کہیں کرنے لگ جائیں۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا سمجھتے جائیں اور عقیدہ بناتے جائیں۔ ابراہیم کا عقیدہ کیا ملا ہمیں کہ وہ بتوں کا پجاری نہ تھا، اسماعیل علیہ السلام کا عقیدہ کیا ملے ہمیں کہ وہ بتوں کا پجاری نہ تھے۔ اللہ اکبر۔ ماں ہاجرہ علیہ السلام کا عقیدہ کیا ملا؟ وہ بتوں کے پجاری نہ تھے۔ امن کو خراب کرنے کے لیے سب سے پہلے عقیدے کی بنیاد پر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے جہاں یہ مانگا یا اللہ امن والا بنا، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت والا نہ بنانا۔ ابراہیم علیہ السلام، سوال پیدا ہوتا ہے، مکے میں آبادی کوئی نہیں ہے، مکے کے اندر کوئی قبیلہ آباد کوئی نہیں ہے، مکے کے اندر کوئی بندہ بشر نہیں ہے، جہاں کوئی چیز نہیں ہے، اے ابراہیم تجھے کس چیز کا خطرہ ہے کہ یہ دو بندے بتوں کی عبادت کرنے والے بن جائیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم کا ماضی گواہ ہے، جس علاقے میں پیدا ہوا، جس گھر میں پیدا ہوا، اللہ اکبر، جن جوانوں میں پرورش پائی، جس قبیلے کے اندر پیدا ہوا، اس قبیلے کے اندر بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم نے کوشش کی، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے ابا جی جن بتوں کو ہاتھوں سے بناتے ہو یہ تو سنتے نہیں ہے، یہ تو فائدہ نہیں دیتے ہیں، یہ تو نقصان کو دور نہیں کرتے، اللہ اکبر تو ان کی کیوں عبادت کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم کو اپنا ماضی یاد آ گیا، جس علاقے میں اپنے بچے اور بیوی کو لے کے آیا ہوں اس علاقے میں یہ بیماری موجود تھی، جس بیماری سے بندہ ڈرا ہوا ہو اس بیماری اگرچہ نہ بھی رہے تو پھر بھی پناہ مانگتا ہے کہ نہیں؟ اور اس سے دو باتیں سمجھ آئی کہ جہاں رکھنے کے بعد دعا مانگی امن والا بنانا،
اور علاقوں کے امن کو، وجودوں کے امن کو، ذہنوں کے امن کو، بستیوں اور معاشرے کے امن کو جو چیز سب سے پہلے خراب کرتی ہے وہ بت پرستی اور شرک خراب کرتا ہے۔ اور ان کا وجدان کہتا تھا کہ شیطان کے وار چلتے رہتے ہیں، شیطان اپنے تیور بدل بدل کے آتا رہتا ہے، شیطان اپنی صورت بدل بدل کے آتا رہتا ہے۔ جنت میں گھسا تھا تو صالح اور نیک بندہ بن کے گھسا تھا، آدم اور حوا کو بہکاوے میں لے آیا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جناب علاقے اور قوم اور بستیوں میں گھسا تھا تو نیک بزرگوں کی مورتیوں کی شکل میں گھسا تھا۔ اللہ اکبر، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دو حابیل اور قابیل بچوں کے درمیان گھسا تھا تو اس میں جناب نفس پرستی اور من چاہی کو زندگی کو آگے رکھ کے گھسا تھا، وہاں بھی قتل کروایا۔ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں بزرگوں کی مورتیاں اور شکلیں اور بت بنا کر کے قوموں کے عقیدے کو تباہ کرنے کی کوشش کی، تو اتنا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس تبلیغ کے اندر وقت دینا پڑا، مال لگانا پڑا، زندگی کھپانا پڑی۔ 950 سال قرآن گواہی دیتا ہے کہ یہ بدبخت شیطان جب قوموں میں گھستا ہے تو سب سے پہلے لوگوں کے عقیدے خراب کرتا ہے، لوگوں کے۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ امن کس سے خراب ہوتا ہے؟ اور یارو بولو تو صحیح، شرک سے خراب ہوتا ہے۔ اور شرک کن چور دروازوں سے آتا ہے؟ نفس پرستی، میں کٹ فٹ کھانا مینو کوئی نیواں کر سکتا ہے؟ یہ آکڑ اور زد اور غصہ کہاں سے آتا ہے؟ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اعوذ باللہ من الشیطان، کہ غصے کو ہوا دینے والا، غصے کو بھڑکانے والا شیطان ہے۔ نفس کے اندر قوموں کے عقیدے کے اندر محبت کی شکل میں احکامات دینیہ سے لوگوں کو ہٹا کر کے لوگوں کے اندر شخصی محبتیں ڈال کر کے، یہ کوئی بات نہیں تصویر بنا لو، کی ہے یار تصویر ہی ہے نا، لیکن یہ مورتی، یہ تصویر، یہ سورۃ نوح کا مطالعہ کرنا 29ویں سپارے کے اندر آتی ہے، وہاں 5 بزرگوں کا نام ہے۔ کتنے بزرگوں کا نام ہے؟ 5۔ کسی دوست کو کوئی 2 یا 3 نام آتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرن۔ اس ہسٹری کو پڑھنا کہ شرک دنیا کے اندر اس زمانے میں کیسے آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اس پر کتنی محنت کرنا پڑی۔ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے یہ سورت مبلغین کے لیے بہت ہی مشعل راہ ہے۔ دعوتہم جہارا، میں ان کو گلا پھاڑ پھاڑ کے دعوت دیتا رہا، میں ان کو رات اور دن دعوت دیتا رہا، اور اللہ پاک نے ان کے لیے ایک رستہ رکھا تھا، تم امن میں آ جاؤ۔ اور امن میں کیسے آؤ گے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے گناہوں کی اپنے غفار رب سے معافی مانگ لو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار پڑھ لو، یا اللہ ہمارے گناہ میں معاف کر دے۔ اللہ پاک نے معافی کے ساتھ ساتھ دنیا کی آباد کاری کے انعامات بھی فرما دیے۔ تمہارا کام ہے استغفار کرنا، معافی مانگنا۔ اللہ اکبر، اپنے
عقیدے برے کو چھوڑ کر کے نبی والے عقیدے کو اختیار کرنا، توحید اور امن والے عقیدے کو اختیار کرنا۔ اللہ پاک کہتے ہیں پھر میری آسمان بھی رحمتیں برسائے گا اور زمین بھی برکتیں اگائے گی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اللہ کا ایک وقار اور عزت ہے۔ اے بندے تو نے شرک کر کے اللہ کے وقار کو جانا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے تجھے ایمان امن دیا تھا اور ایمان و امن کو قبول کرتا نبیوں نے امن کو قائم رکھنے کے لیے دعائیں مانگی ہیں، اپنے بچوں کو امن بد امنی پیدا ہونے والے اعمال سے روکنے کی کوششیں بھی کی ہیں اور دعائیں بھی کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام امن مانگ رہے ہیں، مکے کا امن، اللہ نے مکے کا امن دے دیا، فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی مکے میں داخل قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ابراہیم کی دعا کی قبولیت کے پیش نظر ہم اس کو جناب امن دیتے رہیں گے، امن دیتے رہیں گے۔ آج امن ہی نہیں ہے بلکہ وہاں توحید ہے۔ اللہ اکبر۔ توحید ہی نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعائیں منظور ہوتی نظر آتی ہیں۔ ربی انہن اضللنا کثیرا من الناس، یا رب العالمین لوگوں میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو جناب شرک کر کے گمراہ ہو گئے ہیں، جن کے عقیدہ و عمل میں سیرت و کردار کے اندر شرک پایا جاتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے کہا تھا حج عمرہ کہاں ہوتا ہے، حج عمرہ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حج عمرے کے سارے ارکان، سارے مقامات، سارا طریقہ کار اللہ پاک نے مکے کے اندر رکھا ہے۔ مکے میں حج ہوتا ہے، مکے میں عمرہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں دعا ایک چلتی ہے، اللہ تینوں مدینے لے جائے، اللہ تیری مدینے آلا تیری گل سن لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام ابھی بت مسجد بیت الحرام میں آئے نہیں ہے، رکھے نہیں ہے، بیت الحرام کا وجود بنا نہیں ہے۔ رات دعا کر رہا ہے ابراہیم وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ میں اور میری اولاد بتوں والی زندگی سے پاک کر دے۔ اللہ اکبر۔ اصنام کہتے ہیں لکڑی کے بنا ہوا بت، اصنام کہتے ہیں پتھر کا بنا ہوا بت، اصنام کہتے ہیں کاغذ کا بنا ہوا بت، اصنام کہتے ہیں اللہ اکبر لوہے اور چاندی اور پتل اور تانبے اور سونے کا بنا ہوا بت ہے۔ ان بتوں کے اوپر لوگ پیسہ خرچ کرتے، مال لگاتے، تصویر کشی کرتے اور ان کے سامنے اپنی عقیدتیں، محبتیں، نیاز مندیاں، نیازتیں، عبادتیں، ریاضتیں، اعتکاف اور اس قسم کی کیفیت اپناتے ہیں۔ اللہ پاک کے نبی نے کہا یا اللہ میری قوم میں، میری اولاد میں، میرے وجود میں، میرے علاقہ میں، بیت اللہ مکہ کے اندر ان بتوں کے نہ آنے دینا۔ ربی انہن اضللنا، ایک گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں، لوگوں کے عقیدے برباد کرتے ہیں، لوگوں کے اندر بدامنی پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے اندر شرک کھڑا ہو جاتا ہے، لوگ شرک کی وجہ سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ابراہیم نے ایک اور بات کہی فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جس کسی نے میرے اس عقیدے کی پیروی کی وہ میرا ابراہیمی ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي، جس نے یہ عقیدہ اپنایا نہ، جس نے یہ عقیدہ اختیار نہ کیا وہ میرا نافرمان ہے۔
فَإِنَّكَ غَفُورٌ الرحیم، اے اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ محترمین بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سمجھنے اور سننے والی بات یہ ہے کہ آج تک بیت اللہ موجود ہے کہ نہیں، لیکن بیت اللہ کے اندر بت ہیں، تصویریں ہیں، اللہ اکبر، اس کے اندر کسی اور کی پوجا پاٹ ہے، ہاں، لیکن ہم جو عقیدے وہاں لے کے جاتے ہیں اور وہاں جا کے کہتے کیا ہیں، یار بیمار بہت ہو گیا ہیں تھے تے داتا دربار 2 دیگاں تے لا آئیں، ہوندہ ایسے۔ اور مدینے والے نو بڑیاں آوازاں ماریاں نے، یہ کیا ہے؟ وہاں تمہیں ابراہیم کی دعا کی برکت سے نہ بت نظر آئے گا، نہ بت کے پجاری نظر آئیں گے، نہ توحید کے خلاف کرتے نظر آئیں گے، اور تم ہی اپنا گندا عقیدہ وہاں لے کے جاتے ہو۔ اللہ کے گھر کے ہوتے ہوئے پھر بھی سہارے کی ضرورت ہے، اللہ کی ذات کے ہوتے ہوئے پھر بھی سہارے کی ضرورت ہے۔ یہی چیزیں امن کو خراب کرتی ہیں۔ ہماری مذہبی اور سیاسی تنظیموں میں آج توحید کے عقیدے کی بنیاد پر یہ تیرا ملک پاکستان اس وقت تک بن نہیں سکتا تھا جب تک کہ لا الہ الا اللہ خالص نعرہ نہیں لگتا۔ یہ پاکستان کا وجود بھی توحید خالص کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، کیوں بھی اس کے علاوہ کوئی اور نعرہ تھا؟ آپ دیکھ لیں، اپنے بڑوں سے پوچھ لیں۔ اللہ پاک نے جہاں توحید خالص برپا ہوئی ہے وہاں امن قائم کیا، جہاں اس کے اندر شرک پیدا ہوا وہاں بد امنی اور خوف پیدا ہو گیا۔ انبیاء، کتاب، رسول، ایمان اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں، اپنے عقیدوں کو صاف کرو۔ عقیدے صاف ہوں گے تو عمل اللہ کو قبول ہو جائیں گے، اور اگر عمل قبول ہو گئے تو بندوں کی بخشش ہو جائے گی۔ محترمین بھائیوں، خطبہ جمعہ میں اللہ پاک نے بیت اللہ کو، مکہ کو، مدینہ کو امن کا شہر قرار دیا، اور اس امن کی پہلی کسوٹی جو ہے برکت کا شہر قرار دیا۔ برکت کی پہلی کسوٹی جو ہے رحمت کا شہر قرار دیا۔ رحمت کا پہلا عمل جو ہے مغفرت، گناہوں کی بخشش کا شہر قرار دیا۔ یہ ساری باتوں میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے، اور عقیدہ توحید ایسا ہونا چاہیے جس طرح حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کا تھا۔ فرمایا فمن تبعنی فإنہ منی، جو بندہ میرے اس عقیدے کے ساتھ زندگی، اور ابراہیم، ہاجرہ اور اسماعیل کا عقیدہ ملے گا کہاں سے؟ سارے ایک دفعہ بول دے ہو، تورات جو ملے گا، انجیل جو ملے گا، زبور جو ملے گا، ہے جی، یا نواز شریف دی جڑی سیرت تے کتاب لکھی ہے وہ جو ملے گا، یا مولانا دے کسے ملفوظات جو ملے گا؟ اور نہیں ہو یارو، ابراہیمی عقیدہ سانو ملنا ہے تو قرآن پاک جو ملے گا۔ پڑھو گے نا سارے؟ جڑا قرآن مجید پڑھے گا ہاتھ کھڑا کرو۔ روزانہ کی بنیاد پر قرآن پڑھیں، روزانہ کی بنیاد پر قرآن پڑھیں، روزانہ کی بنیاد پر قرآن پڑھیں، اور روزانہ کی بنیاد پر قرآن پڑھیں۔ ہم کسی عقیدے والے کو برا بھلا نہیں کہتے، ہم تو قرآن مجید کا عقیدہ پیش کرتے ہیں۔ ہم کسی کے عقیدے کی بات نہیں کرتے، ہم تو نبیوں کا عقیدہ پیش کرتے ہیں۔ ہم تو کسی کی بات نہیں کرتے، ہم تو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب کو پیش کرتے ہیں۔ کیوں بھائی، اے گل سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ سارے لوگ قرآن پڑھو، اللہ ہمارے سب اعمال کو درست فرمائے گا۔ قرآن خیر و برکت بھی دیتا ہے، اور قرآن خیر و برکت کا عقیدہ بھی نصیب فرماتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آگے ہو جائے۔